بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 21 کے 3 اشعار باقی تھا، پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ نہ ہر کے قوت بازوئے منصب دارد، بسلطنت بے خرد مال مردما بگزاف۔ نہ ہر کے، ایسا نہیں ہے کہ قوت بازوئے منصب دارد جو کسی عہدہ کے بازو کی طاقت رکھتا ہے۔ منصب کا معنی مرتبہ، عہدہ۔ نہ ہر کے قوت بازوئے منصب دارد، ایسا نہیں ہے جو کسی عہدہ کے بازو کی طاقت رکھتا ہے۔ بسلطنت بے خرد مال مردما بگزاف۔ سلطنت کا معنی قہر و غلبہ، بے خرد کھا لے، مال مردما لوگوں کے مال، بگزاف، گزاف کا معنی بیہودہ بات، یعنی بکواس سے، بیہودہ پن سے۔ نہ ہر کے قوت بازوئے منصب دارد، ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی عہدہ کے بازو کی طاقت رکھتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی عہدہ کے بازو کی طاقت رکھتا ہے، بسلطنت بے خرد مال مردما بگزاف، تو وہ لوگوں کا مال غلبہ اور بکواس پن سے کھا لے۔ بسلطنت بے خرد مال مردما بگزاف، کہ وہ لوگوں کے مال غلبہ اور بکواس پن سے کھا لے۔ تواں بحلق فرو بردن استخان درشت، ولے شکم بے درد چو بگیرد اندر ناف۔ تواں کا معنی ممکن، سکنا، حلق کا معنی گلا، فرو بردن نیچے لے جانا، نیچے اترنا، استخان کا معنی ہڈی، درشت کا معنی سخت، استخان درشت سخت ہڈی، مضبوط ہڈی۔ ولے اور لیکن، شکم کا معنی پیٹ، دریدن مصدر پھاڑنا، بے درد فعل مضارع سے غوائد غائب، پھاڑ ڈالے گی۔ چوں بگیرد جب پکڑ لے، اندر ناف، ناف کے اندر۔ تواں بحلق فرو بردن استخان درشت، سخت ہڈی، مضبوط ہڈی گلے سے اتارنا ممکن ہے۔ مضبوط ہڈی گلے سے اتارنا تو ممکن ہے۔ ولے شکم بے درد چو بگیرد اندر ناف، لیکن جب ناف کے اندر پہنچے گی پیٹ پھاڑ ڈالے گی۔ شکم بے درد پیٹ پھاڑ ڈالے گی، چو بگیرد اندر ناف، جب ناف کے اندر پہنچے گی۔ تواں بحلق فرو بردن استخان درشت، مضبوط ہڈی حلق سے نیچے لے جانا تو ممکن ہے، حلق سے اتارنا تو ممکن ہے۔ ولے شکم بے درد چو بگیرد اندر ناف، لیکن پیٹ پھاڑ ڈالے گی جب ناف کے اندر پہنچے گی۔ بیت، نماند ستمگار بد روزگار، بے ماند برو لعنت پائیدار۔ نماند نہیں رہتا ہے، ماندن مصدر سے۔ ستمگار کا معنی ظالم، بد روزگار برا زمانہ، روزگار کا معنی زمانہ، بے ماند رہتا ہے، برو کا معنی اس پر، لعنت پائیدار، پائیدار کا معنی ہمیشہ، ہمیشگی کی لعنت۔ نہ ماند ستمگار بد روزگار، برے زمانے والا ظالم نہیں رہتا۔ نہ ماند ستمگار بد روزگار، برے زمانے والا ظالم نہیں رہتا ہے۔ بے ماند برو لعنت پائیدار، البتہ اس پر ہمیشگی کی لعنت رہتی ہے۔ بے ماند برو لعنت پائیدار، البتہ اس پر ہمیشگی کی لعنت رہتی ہے۔ اب یہاں سے حکایت نمبر 22 سماعت کریں۔ مردم آزار را حکایت کنند، مردم آزار کا معنی لوگوں کو ستانے والا، را کا معنی کو یا کے بارے میں، حکایت کنند قصہ بیان کرتے ہیں۔
حکایت کا نا قصہ. مردم آزارے را حکایت کنند، لوگ ایک لوگوں کو ستانے والے کا قصہ بیان کرتے ہیں. مردم آزارے را حکایت کنند، ایک لوگوں کو ستانے والے کا لوگ قصہ بیان کرتے ہیں. کہ سنگے بر سرے صالح زد، سنگے ایک پتھر، بر سرے صالح، صالح کما نیک، صالح کہ ایک نیک آدمی کے سر پر، زد زدر مزدر مارنا، مارا. لوگ ایک لوگوں کو ستانے والے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ سنگے بر سرے صالح زد، کہ اس نے ایک پتھر ایک نیک آدمی کے سر پر دے مارا. قصہ بیان کرتے ہیں کہ سنگے بر سرے صالح زد، کہ اس نے ایک پتھر ایک نیک آدمی کے سر پر دے مارا. درویش را مجال انتقام نبود، درویش کا معنی فقیر، مجال کا معنی طاقت قوت، انتقام کا معنی بدلہ لینا، مجال انتقام بدلہ لینے کی طاقت. نبود نہیں تھی، بودن مصدر ہونا یا رہنا، اسی سے صیغہ واحد غائب فعل ماضی مطلق منفی معروف. درویش را مجال انتقام نبود، فقیر کو بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی. یعنی ستانے والے آدمی نے اس کے سر پر جب پتھر مارا تو اسے بھی چاہیے تھا کہ وہ پتھر مارتا بدلہ لینے کے لیے، مگر فقیر کو بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی. درویش را مجال انتقام نبود، فقیر کو بدلہ لینے کی طاقت نہیں تھی. سنگ را نگاہ می داشت، سنگ کا معنی پتھر، نگاہ می داشت حفاظت سے رکھتا تھا، می داشت رکھتا تھا، فعل ماضی استمراری مثبت معروف صیغہ واحد غائب، نگاہ کا معنی حفاظت. سنگ را نگاہ می داشت، پتھر کو حفاظت سے رکھتا تھا. سنگ را نگاہ می داشت، پتھر کو حفاظت سے رکھتا تھا. تا زمانے کے ملک را برا لشکری خشم آمد، تا معنی یہاں تک کہ، زمانہ کا معنی وقت، ملک کا معنی بادشاہ، را کا معنی کو، برا اس پر، لشکر کا معنی سپاہی، خشم کا معنی غصہ. تا زمانے کے ملک را برا لشکری خشم آمد، یہاں تک کہ اس وقت جس وقت کے بادشاہ کو اس سپاہی پر غصہ آ گیا. تا زمانے کے ملک را برا لشکری خشم آمد، یہاں تک کہ اس وقت جس وقت کے بادشاہ کو اس سپاہی پر غصہ آ گیا. وہ در چاہ کرد، در کا معنی میں، چاہ کا معنی کنواں، کرد کیا. وہ در چاہ کرد، اور کنویں میں قید کیا، کنویں میں ڈلوا دیا. جب بادشاہ غصہ ہوا اس لشکر پر، اس سپاہی پر، وہ در چاہ کرد، اور کنویں میں قید کر دیا. درویش اندر آمد، فقیر وہاں آیا. درویش اندر آمد، فقیر وہاں آیا، اسی کنویں کے پاس. وہ سنگ بر سرش کوفت، سنگ کا معنی پتھر، بر سرش اس کے سر پر، کوفت دے مارا، کوفتن مصدر مارنا. وہ سنگ بر سرش کوفت، اور پتھر اس کے سر پر مارا. وہی فقیر جس کو اسی سپاہی نے پہلے پتھر سے مارا تھا. درویش اندر آمد، فقیر وہاں آیا. وہ سنگ بر سرش کوفت، اور پتھر اس کے سر پر مارا. گفتہ، اس سپاہی نے کہا، تو کیستی، کیست کا معنی کون،
تو کون ہے؟ گفتہ اس سپاہی نے کہا تو کیستی، تو کون ہے؟ وہ ای سنگ چرا زدی، سنگ کا معنی پتھر، چرا معنی کیوں، زدی تو نے مارا، زدن مصدر سے، صیغہ واحد حاضر فعل ماضی مطلق۔ وہ ای سنگ چرا زدی، اور یہ پتھر تو نے کیوں مارا؟ تو کون ہے؟ وہ ای سنگ چرا زدی، اور یہ پتھر تو نے کیوں مارا؟ گفت اس فقیر نے کہا من فلانم، میں فلاں ہوں۔ گفت اس فقیر نے کہا من فلانم، میں فلاں ہوں۔ وہ ای ہما سنگست، ای من یہ، ہما کا معنی وہی، وہ ای ہما سنگست، اور یہ وہی پتھر ہے کہ در فلاں تاریخ، جو فلاں تاریخ میں برسر منزدی، میرے سر پر تو نے مارا تھا۔ یاد دلا رہے ہیں کہ تو مجھے بھول گیا، میں تو وہی فلاں نیک بندہ ہوں، فقیر بندہ ہوں کہ جس نے ایک مرتبہ پتھر سے تو نے میرے سر پر مارا تھا۔ گفت اس فقیر نے کہا من فلانا، میں فلاں ہوں، وہ ای ہما سنگست، اور یہ وہی پتھر ہے کہ در فلاں تاریخ برسر منزدی، جو فلاں تاریخ میں تو نے میرے سر پر مارا۔ گفت اس سپاہی نے کہا چندی روزگار کجا بودی، چندی اتنا، روزگار زمانہ، کجا بودی تو کہاں تھا، چندی روزگار کجا بودی، اتنے دن تک تو کہاں تھا، یعنی میں تو بہت پہلے مارا تھا، آج کیوں مارنے آئے؟ گفت اس سپاہی نے کہا چندی روزگار کجا بودی، اتنے زمانے تک تو کہاں تھا، اتنے دنوں سے تو کہاں تھا؟ گفت اس فقیر نے کہا از جاہت اندیشہ می کردم، جاہ کا معنی مرتبہ، از جاہت تیرے مرتبہ سے، تیرے عہدے سے، اندیشہ کا معنی ڈر، می کردم میں کرتا تھا، اندیشہ می کردم میں خوف کرتا تھا، میں ڈرتا تھا۔ گفت اس فقیر نے کہا از جاہت اندیشہ می کردم، تیرے مرتبہ سے میں ڈرتا تھا، اکنوں کے در چاہت دیدم، فرصت غنیمت دانستم، اکنوں اب، چاہت کا معنی، چاہ کا معنی کنواں، تا تجھے، دیدم میں نے دیکھا، فرصت کا معنی موقع، دانستم میں نے جانا، اکنوں کے در چاہت دیدم، اب جو کہ تجھے کنویں میں نے دیکھا، فرصت غنیمت داستم، تو موقع میں نے غنیمت جانا، موقع کو میں نے غنیمت جانا، پھر بدلہ لینے کے لیے تمہارے سر پر وہی پتھر میں دے مارا۔ گفت اس فقیر نے کہا از جاہت اندیشہ می کردم، تیرے مرتبہ سے، تیرے عہدہ سے میں ڈرتا تھا، اکنوں کے در چاہت دیدم، اور اب جو کہ تجھے میں نے کنویں میں دیکھا، فرصت غنیمت دانستم، موقع میں نے غنیمت جانا۔ مثنوی نا سزائے را کے بینی بختیار، عاقلاں تسلیم کردن اختیار، نا سزا کا معنی نالائق، بینی تو دیکھے، بیند وہ دیکھتا یا دیکھے گا فعل مضارع، بینی صیغہ واحد حاضر، بختیار کا معنی نصیبہ ور، نصیبہ والا، عاقلاں عاقل کی جمع عقل مند لوگ، تسلیم کا معنی سپرد کرنا، تسلیم و رضا، کردن کیے، نا سزائے را کے بینی بختیار، ایسے نالائق کو جسے تو نصیبہ والا دیکھے، نا سزائے را کے بینی بختیار، ایسے نالائق کو جسے تو نصیبہ والا دیکھے، عاقلاں تسلیم کردن اختیار، تو عقل مندوں نے ایسی جگہ تسلیم و رضا اختیار کی، عاقلاں تسلیم کردن اختیار، عقل مندوں نے ایسی جگہ تسلیم و رضا اختیار کی، نا سزائے را کے بینی بختیار، ایسے نالائق کو جسے تو نصیبہ والا دیکھے، عاقلاں تسلیم کردن اختیار، تو ایسی جگہ عقل مندوں نے تسلیم و رضا اختیار کی، چون نداری ناخنے درندہ تیز، با بدا آ بہ کے کم گیری سی تیز، چوں کا منع جب، نداری تو نہیں رکھتا ہے، داشتن مصدر سے
فعل مضارع منفی معروف صیغہ واحد حاضر. نداری تو نہیں رکھتا ہے. درندہ کا معنی پھاڑنے والا. ناخن درندہ تیز، پھاڑنے والا تیز ناخن. با بداں، بداں بد کی جمع ہے، برے لوگوں کے ساتھ. عام نے وہ، بہ کا معنی بہتر، وہی بہتر ہے، یہی بہتر ہے. کہ کم گیری، کہ کم کرے، ستیز لڑائی. چوں نداری ناخن درندہ تیز، جب تو پھاڑنے والا تیز ناخن نہیں رکھتا ہے. با بدا آبہ کے کم گیری سے تیز، تو برے لوگوں کے ساتھ یہی بہتر ہے کہ تو لڑائی کم کرے، یعنی لڑائی نہ کرے. ستیز کا معنی لڑائی. چوں نداری ناخن درندہ تیز، با بدا آبہ کے کم گیری سے تیز. جب تو پھاڑنے والا تیز ناخن نہیں رکھتا ہے تو برے لوگوں کے ساتھ یہی بہتر ہے کہ تو لڑائی نہ کرے. ہر کے با فولاد بازو پنجا کرد، ساعید سیمین خود را رنجا کرد. ہر کے جو، با فولاد بازو، فولاد کا معنی مضبوط، فولاد بازو مضبوط بازو والے سے. پنجا کرد پنجا لڑایا. ساعد کا معنی کلائی. سیمین کا معنی چاندی، سیم کا معنی چاندی. مراد یہاں نرم و نازک. خود را اپنے کو، رنجا کا معنی تکلیف، رنجیدہ، کرد کیا. ہر کے با فولاد بازو پنجا کرد، جو بھی مضبوط بازو والے سے پنجا لڑایا. ہر کے با فولاد بازو پنجا کرد، جس نے بھی مضبوط بازو والے سے پنجا لڑایا. ساعد سیمی نے خود را رنجا کرد، اپنے نرم و نازک کلائی کو تکلیف میں ڈالا. ساعد سیمی نے خود را رنجا کرد، اپنی نازک کلائی کو تکلیف میں ڈالا. باش تا دستش ببندد روزگار، پس بکام دوستا مغزش بردار. باش تو رہ، تو ٹھہر جا. تاکہ دستش اس کے ہاتھ، ببندد باندھ دے. بستن مصدر سے فعل مضارع صیغہ واحد غائب بندد. ببندد باندھ دے، روزگار زمانہ. پس کا معنی پھر، کام کا معنی مقصد، نصیبہ. دوستا دوست کی جمع. مغزش اس کا مغز، برار تو نکالے. باش تا دستش بے بند روزگار، باش تا دستش بے بندد روزگار، پس بکام دوستا مغزش برار. تو ٹھہر جا تاکہ زمانہ اس کے ہاتھ باندھ دے. یعنی تو برے لوگوں کے ساتھ جلدی لڑائی مت کر، بلکہ انتظار کر. باش تو ٹھہر جا، تا دستش بے بندد روزگار، تاکہ زمانہ اس کے ہاتھ کو باندھ دے. پس بکام دوستاں، پھر دوستوں کے نصیبے سے، دوستوں کے مقصد سے، مغزش برار اس کا بھیجا تو نکال لے. پھر دوستوں کے نصیبے سے مغزش برار اس کا بھیجا تو نکال لے. باش تا دستش بے بندد روزگار، تو ٹھہر جا تاکہ اس کا ہاتھ زمانہ باندھ دے. پس بکام دوستاں مغزش برار، پھر دوستوں کے نصیبے سے اس کا بھیجا تو نکالے.